پہلے تو ہم صرف فیڈرل کے قوانین کا سہارا لے کے وہاں کے منسٹرز سے ہم جا کے ملا کرتے تھے، ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے. دیکھیں الیکٹڈ بندہ چاہے جہاں کہیں کا بھی ہو، اس کو اپنی کانسٹیچوئنسی زیادہ پرائیورٹی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے کی خواہش ہوتی ہے وہ ری الیکٹ ہو. ری الیکٹ ہونے کے لیے اپنی کانسٹیچوئنسی کو نظر انداز کر کے ری الیکٹ بندہ نہیں ہو سکتا. جو الیکٹ ہو رہے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، کیا اس کو پتہ ہے کہ وہ ایز اے لیجسلیٹر کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ بہت سارے کینڈیڈیٹس کا اگر آپ غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں تو ایون لیجسلیٹر کا لفظ نہیں پتہ وہ لیجسلیٹر بننا چاہتے ہیں. لیجسلیشن کرنے اسی طرح ہمارے عوام جو ہے نا، جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کس بندے نے ہمیں گاڑی میں سلام کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے ایوان تک. گلگت بلتستان میں ہیلتھ کا کیا سسٹم ہے؟ سابق ادوار کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور آج کے دور میں ہم کمپیئر کر لیتے ہیں، کتنے ہیلتھ کے اندر ریفارمز لائے گئے ہیں. آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو 2003-04 میں غالباً اگر میں غلط نہ ہوں ایڈوائزر ہیلتھ گلگت بلتستان ہے، اور آج کل پیپل پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں گلگت بلتستان کے عمران ندیم صاحب، جن کا تعلق بلتستان ریجن سے شیگر سے ہے، لیکن ان کی جو ایکسیس ہے، ان کی جو اپروچ ہے وہ اکراس گلگت بلتستان ہے. عمران صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی آپ کا انوائٹ کرنے کا. تھینک یو ویری مچ. پہلی دفعہ گلگت بلتستان کو ایگزیکٹو ریفارمز ملے تھے، اس دور میں آپ ایز ایڈوائزر ہیلتھ گلگت بلتستان اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. دین دو ملٹری ریجیم تھی پاکستان میں، اس دور کے ہیلتھ سیکٹر کو پریزنٹ پرسپیکٹیو میں جو ہیلتھ سیکٹر ایگزسٹ کرتا ہے، اس کو کیسے آپ ڈفرینٹ تصور کرتے ہیں؟ تھینک یو جی. میرا بیسیکلی جو ایگزیکٹو جو ریفارمز ڈپٹی چیف ایگزیکٹو اور ایڈوائزرس کے وہ 94 سے شروع ہوا تھا. میں پہلا الیکشن لڑا تھا 99 میں، تو یہ میں سیکنڈ ایڈوائزر ہیلتھ بنا تھا. اس وقت جو ریسورسز تھے بہت کم تھے، ہیلتھ انفراسٹرکچر کی بھی زیادہ نہیں تھے، اور سب سے زیادہ اس وقت پرابلم میڈیکل فیکلٹی کا تھا، کیونکہ ڈاکٹرس اویلیبل نہیں تھے. بہت کم ڈاکٹرس یہاں آتے تھے، کیونکہ ان کا سروس اسٹرکچر اتنا نہیں تھا، بہتر نہیں تھا. تو اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ جو ہی MBBS کر لیں اور وہاں کہیں رہتے تھے. حالانکہ جو GB کے کوٹے سے جاتے تھے، ہم ان سے شورٹی بانڈ بھی لیتے تھے کہ 5 سال تک، کم از کم 5 سال تک وہ MBBS کرنے کے بعد GB میں ہی سروس کریں گے، لیکن عموماً کرتے نہیں تھے، اور ہمارے پاس ویکینسیز بھی کم ہوتے تھے. تو اس وجہ سے وہ لوگ وہاں رہتے تھے. اب اسپیشلی یہ جو 2009 آرڈرز کے بعد جو ہے، یہاں پہ ہیلتھ میں کافی ریفارمز آئے ہیں ڈاکٹروں کے حوالے سے. اب وہ گریڈ 20 تک چلے جاتے ہیں، اور سروس اسٹرکچر بہتر کی ہے، اور انفراسٹرکچر بھی کافی حد تک بڑھ گئے ہیں، کیونکہ ڈیولپمنٹ فنڈ آپ کے پاس اس زمانے سے ابھی ملٹیپل ہو گئی ہے. اور پارٹی سے ہٹ کے جس نے اچھے کام کیے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پچھلی گورنمنٹ میں نواز شریف صاحب نے ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈ بڑھایا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے ہیلتھ فیسلٹیز کو نہ صرف امپروو کر سکے بلکہ بنائے. اس زمانے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ وہ KFW اور یونیسیف وغیرہ سپورٹ زیادہ کرتے تھے. تو ہم نے KFW کے ذریعے جو ایمبولینسز آج بھی چل رہے ہیں، رینج روورز، وہ تقریباً 32 کے قریب خریدے، ڈاکٹرز ہائر کیے. اس زمانے کے حساب سے ہم نے ایک سروس اسٹرکچر، میں نے اپنے انرول میں پہلی دفعہ ایک سروس اسٹرکچر ان کا فیڈرل FPSC سے اپروو کرایا. اور یہاں پہ ایک ڈیولپمنٹ کا، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایک شعبہ بنایا، جس کے ذریعے ہم نے مختلف جو انٹرنیشنل ایجنسیز تھے جو ہیلتھ کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ رابطے شروع کیے. ایکڈین کے ساتھ کچھ مل کے ایک آدھ کام کیے. لیکن جو ایک چیز میں کمی وہ اس وقت تھی اور آج بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے GB میں ابھی تک پیرامیڈیکل سٹاف نہیں ہے، ٹرین پیرامیڈیکل سٹاف. ہم لوگ کو یہاں پہ گلگت میں یا اسکردو میں ایک 9-10 مہینے کا ایک ٹریننگ کراتے ہیں، اور ان کو نرسنگ اسسٹنٹ کے طور پر ریکروٹ کرتے ہیں، جس کو ابھی نام دیا گیا ہے جونیئر میڈیکل ٹیکنیشین. ان کو ہم پہلے نرسنگ اسسٹنٹ کہا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے جو نرسنگ کا جو کورس ہے وہ 4 سال کا ہوتا ہے،
اور فیڈریشن میں فیڈرل میں یا دیگر پروونسز میں اور ایون آرمی نے اس میں کافی کام کیا ہے، تو وہ ان کو ڈائریکٹ یہ 4 سالہ کورس کرنے کے بعد ان کو گریڈ 17 میں بھرتی کرتے ہیں، ہم جبکہ ہم گریڈ 9 میں بھرتی کرتے ہیں۔ تو جو ہاسپٹلس میں مین ایکچوئل جو پیشنٹس کی کیئر ہوتی ہے وہ نرسنگ کی ہوتی ہے۔ سرجن نے آپریٹ کر لیا، اس کے بعد پوسٹ آپریٹ کیئر جو ہے وہ سارے کا سارا نرس نے کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ ٹرین نرس ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کی اتنی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے بھی اتنا ہی پڑھا ہوتا ہے، جسٹ MBBS کی ڈگری ان کے پاس نہیں ہوتے، کورس آلموسٹ تقریباً سملر ہوتا ہے اور 4 سال کا کورس وہ بھی کیے ہوتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر کو بار بار بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ کر لیتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں جو ابھی تک کا جو ہے میرے خیال میں پورے GB میں 2-3 سے زیادہ نرسز نہیں ہیں، وہ بھی میل نرس ہے، یا کسی جو نرسنگ کے پوسٹ پہ کسی خاتون LHV کو اگینسٹ دا نرس جو ہے نا وہ شاید ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، لیکن پراپر ٹرین نرس نہیں ہے۔ اور نرسنگ کا کوئی اسکول ہمارے پاس نہیں ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ میڈیکل کالج نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات آتے ہیں۔ جو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میڈیکل کالج سے زیادہ ہمیں نرسنگ اسکول کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ نرسنگ جب آپ کی بہتر ہوتا ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ہمارے LHW سے لیڈی ہیلتھ ورکر جو محترم بے نظیر صاحبہ نے اسٹارٹ کیا تھا، اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ دیہاتوں میں ایسی لڑکی ٹرین ہو جو وہاں پہ جو لیڈیز کے جو ایشوز ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ ٹیکل کر سکے۔ اب میں ایک دفعہ ایران گیا تھا، وہاں انہوں کے ہیلتھ سسٹم کو تھوڑا سا دیکھنے کو ملا، انہوں نے اسی ہمارے LHWs ٹائپ کے جو لڑکیاں بھرتی کیے ہوئے ہیں اور ان کو فیلڈ بیس 3-4 سال تک اتنی ٹریننگ دیے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ ایون گائنیکالوجسٹ کا کام بھی وہ لڑکیاں کرتی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کانسیپٹ میں نے اپنے پچھلے حکومتوں کو بھی دیے تھے، لیکن اس پہ خاطر خواہ کام نہیں ہوا۔ نرسنگ اسکول کے لیے بھی ہم نے کوشش کیا، بلکہ یہاں تک کہ میں یہاں سے بقائی میڈیکل کالج کے جو فاؤنڈر ہے بقائی صاحب سے ملنے گیا اور ان کو میں نے آفر کیا کہ جب آپ ایک نرسنگ اسکول بقائی میڈیکل کالج کا یہاں پہ بنائیں، اور GB گورنمنٹ جو ہے آپ کو ایکوموڈیشن وغیرہ میں فیسیلیٹیٹ کریں گے، اگر آپ اپنا کنسٹرکشن کرتے ہیں تو ہم لینڈ وغیرہ دے دیں گے، لیکن آپ 50% GB سے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس لے لیں جن کو آپ کاسٹ فری کر لیں، باقی 50% آپ ریسٹ آف دا کنٹری سے لے لیں اور آپ ان سے فیس لے لیں تاکہ آپ کا بھی سلسلہ چلیں اور ہمیں بھی سپورٹ ہو، لیکن سم ہاؤ وہ ابھی تک ہو نہیں سکا۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ نرسنگ اسکول میڈیکل کالج سے پہلے بن جائے تاکہ ہمارا ہیلتھ سسٹم میں جو تھوڑی کمی ہے، جو لوگوں کو گلے شکوے رہتے ہیں کہ مثلا جہاں تھوڑا سا بھی ہیلتھ کا وہ ایشو آتا ہے تو وہ فوراً ڈاکٹر کو بلیم کرتے ہیں، تو چونکہ آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں آپریشن کے بعد سرجن ہر وقت ادھر حاضر نہیں ہوتا ہے، وہ سارا کیئر جو ہے پوسٹ کیئر آپریشن جو ہے نا وہ نرسنگ سٹاف کا ہوتا ہے، وہ جب جہاں ضرورت پڑے تو وہ کال کر لیتے ہیں، ادروائز وہ وہی ٹیکل کرتے ہیں۔ اچھا، مطلب آپ نے بنفس نفیس جو یہاں پہ نرسنگ کالج ہے اس کی ضرورت آپ نے محسوس کی، اور زیادہ تر جو ڈیوٹیز سر انجام دیتے ہیں BHQs ہو، ہمارے DHQs ہو، ہمارے PHQs ہو، وہاں پہ نرسنگ سٹاف امپورٹنس جی بالکل اس کی بہت کمی ہے، اور جو میں نے آپ کو کہا کہ چونکہ جو پیشنٹس کے ساتھ جو جاتے ہیں، اٹینڈنٹ جاتے ہیں یا کوئی بھی ہے، ان کو یہ پورا کانسیپٹ تو نہیں پتہ نا، وہاں پیشنٹ کو دوائی نہیں مل رہا ہے تو بھی ڈاکٹر کو برا بھلا کہتے ہیں، وہاں اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو تھوڑا بیمار مطلب تھوڑا سیریس تھوڑا ہونے لگتا ہے تو تب بھی ڈاکٹر کو آپ بلاتے ہیں، ڈاکٹر فوراً تو نہیں پہنچتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ڈاکٹر کو بھی برا، اگین ڈاکٹر کو اور مینجمنٹ کو ہی سننا پڑتا ہے۔ اگر اس کی جگہ نرس ہو تو وہ تو اس کا تو وہاں پہ روٹیشن میں ڈیوٹی ہوتی ہے نا 8 گھنٹے کی، آل راؤنڈ دی کلاک نرس اویلیبل ہوتے ہیں، 24/7 جو پریزنٹ رہتی ہے پرسنالٹی ہاسپٹل وہ نرس ہے، وہ نرس ہے۔ نرسنگ کالج یا نرسنگ اسکول جو ہے نا گلگت بلتستان میں پراپر ہونا چاہیے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے میڈیکل کالج سے زیادہ
نرسنگ اسکول کی ضرورت ہے گلگت بلتستان میں. جی اچھا یہ تو آ گیا ہیلتھ سیکٹر, اور باقی تبدیلی آئی ہے پہلے کی نسبت؟ جی بالکل, ہیلتھ میں کافی تبدیلی انفراسٹرکچر کافی ہوئی ہے, ڈاکٹرز زیادہ آئے ہیں, اسٹرکچر تبدیل ہو اور جو جی بقول بی آپ کے میں جو یوتھ ینگ ڈاکٹرز اچھے کوالیفائڈ ڈاکٹرز آئے ہیں. پہلے تو نہیں ہوتے تھے, پہلے تو ڈپلوما ہولڈر ہوتے تھے, اب تو ایف سی پی ایس اور ایم آر سی پی ایس وغیرہ بڑے وغیرہ کر اچھے کے آتے ہیں. اچھا ٹرین اپنا ڈاکٹرز آئے ہیں. عمران صاحب, یہ تو جو ہے نا آپ نے ہیلتھ کی صورتحال بتائی, کمپریٹو ایک آپ نے انالیسس سامنے رکھے ہیں, پاس میں یہ تھا, پریزنٹ میں یہ ہے, اور فیوچر میں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ جو ہے نا جو پیشنٹس ہاسپٹلس کے اندر زیر علاج ہوتے ہیں ان کی صحیح جو ہے نا نگہداشت کی جا سکے, یہ تو بتا دیا. دوسرا جو ہے نا, اب جب آپ تھے پاور میں ایز ایڈوائزر ہیلتھ گلگت بلتستان, اس دور کا جو چیف ایگزیکٹو ہوا کرتا تھا اور آج کل کا جو چیف منسٹر ہے گلگت بلتستان کا, دونوں کی امپاورمنٹ, کتنا امپاور وہ تھا اور کتنا امپاورمنٹ اب کی دفعہ کا چیف منسٹر یا ہیلتھ منسٹر ہے؟ دیکھیں ہیلتھ منسٹر کے پالیسی میکنگ ہے, پالیسی فارمولیشن ہے. دیکھیں پہلے تو ہم صرف فیڈرل کے قوانین کا سہارا لے کے وہاں کے منسٹرز سے ہم جا کے ملا کرتے تھے, ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے. دیکھیں الیکٹڈ بندہ چاہے جہاں کہیں کا بھی ہو, اس کو اپنی کانسٹیچوئنسی زیادہ پرائیورٹی ہوتی ہے, کیونکہ اس نے کی خواہش ہوتی ہے وہ ری الیکٹ ہو. ری الیکٹ ہونے کے لیے اپنی کانسٹیچوئنسی کو نظر انداز کر کے ری الیکٹ بندہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمارے ہاں پہلے جو بھی منسٹر رہتے تھے, اختیارات تو ان کے پاس ظاہر ہے یہی جو آج چیف منسٹر کے پاس ہے اتنے ہی اختیارات ہوتے تھے, تھوڑا بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے جو ہے اپنے کمٹمنٹس ہوتے تھے, وہ اپنے ایریے کو زیادہ فوکس کرتے تھے, قومی اسمبلی کو زیادہ ٹائم دیتے تھے, ہم لوگوں کو اتنا ٹائم نہیں دیتے تھے. اسی لیے ہماری جو ڈیمانڈ تھی کہ ہم پہ ٹرسٹ کیا جائے اور ہمیں کام کرنے دیا جائے, اور اس کو جو ہے 2009 میں صدر آصف زرداری نے اس پرانے مطالبے کو اس نے جسٹیفائی سمجھا, اور اس نے کوشش کر کے یہ 2009 کا آرڈر دے دیا. اب 2009 کا آرڈر کے تحت یہ ہے کہ آپ کے اپنے الیکٹڈ بندے کو وہ تمام اختیارات مل گئے جو کسی بھی صوبے کے چیف منسٹر کو حاصل ہے. چیف منسٹر یہ جو چیف ایگزیکٹو ہے اس جے بی کا, اس کو وہ تمام ایڈمنسٹریٹو اختیارات تمام ہیں. ابھی ہم جو یہ کہہ رہے ہیں نا جی کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل پروونس دے دیں, اس کا صرف یہ ہے کہ اس کے آنے سے ہم قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں نمائندگی ہو سکتا ہے. اب یہ نہیں پتہ کہ جو قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں آپ جن بندوں کو بھیجیں گے وہ کس حد تک آپ کے علاقے کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکیں گے, وہ تو بعد کی بات ہے. لیکن جو ہے اس موجودہ ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ میں صرف 2-3 چیزوں کی جو کمی ہے, جو مسائل ہے چیف منسٹر کو, وہ یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل ایک آدھ جو آپ کے کمیٹیز ہے لائک کونسل آف کامن انٹرسٹ ہو گیا, ارسا ہو گیا, نیشنل فائنانس یا کمیشن نیشنل فائنانس کمیشن ہو گیا, اس میں آپ کی نمائندگی نہیں ہے. لیکن ایز این ایڈمنسٹریٹر آپ یہاں پہ پوسٹ کریشن سے لے کے سارے چیزیں جو ہے نا آپ کے اپنے پاس اختیارات ہے, اور آپ ایکسرسائز کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, پازیٹیو جتنے استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ بندہ جس کو ہم الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں, اب اس میں میں بھی رسپانسبل ہوں, آپ بھی ہیں, ہم سب رسپانسبل ہیں. ہم کس بندے کو چیف ایگزیکٹو بناتے ہیں, وہ کس حد تک علاقے کے ساتھ سنسیئر ہے, اور کس حد تک وہ انیشیٹو لینا چاہتے ہیں, کہ کس حد تک وہ علاقے کے جو ڈپارٹمنٹس کی خامیاں ہیں اس کو ریفارمز کرنا چاہتے ہیں, یا اس کے اوپر اس کے ول پہ اوپر ڈپینڈ ہے. لیکن قانون میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے والی بات نہیں ہے. رائٹ. اچھا عمران صاحب, جس طرح آپ نے جو ہے نا ایک تمہید باندھ کے بتایا کہ جتنی بھی امپاورمنٹ ملی ہے, زیادہ تر آپ کا فوکس یا سینٹرک جو ہے نا پاکستان پیپل پارٹی تھی. دو نو ڈاؤٹ اگر ہم تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھتے ہیں, گلگت بلتستان کو چاہے ایگزیکٹو امپاورمنٹ ہو, لیجسلیٹو امپاورمنٹ ہو, جوڈیشل امپاورمنٹ ہو, وہ اس کا مطلب انیشیٹ جو ہے نا پاکستان پیپل پارٹی نے کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, پیپل پارٹی نے کر لیا, یہاں پہ ان کے چہرے تھے, ان چہروں نے ویسے واقع ڈیلیور کر لیا جتنے اختیارات ان کو دیے گئے تھے, کیونکہ بہت سارے کوشچن مارک ہر سیکٹر میں ویسے آتے رہتے ہیں. دیکھیے مدر پارٹی نے بہت کچھ دیا, اس کا ہر گلگت بلتستان کا باسی تسلیم کرتا ہے. میں آپ کو ایک چیز عرض کرتا ہوں. میں نے ایک ایگزامپل دیا تھا آپ کو تھوڑی دیر پہلے. یہاں پہ میں ہیلتھ ایڈوائزر تھا, تو اس وقت یہاں کا جو ڈائریکٹر ہیلتھ ہے وہ آرمی کے آتے تھے. ہمارے ڈاکٹر شیر ولی مرحوم جو ہے سینئر موسٹ سول ڈاکٹر تھے,
ہمارے جو سول چند جو ڈاکٹر ہوتے تھے زیادہ اس وقت نہیں تھے، لیکن ان کی یہ گلا شکوہ ہوتے تھے کہ جی آپ ہمارے اوپر آرمی کو ہی مسلط کرتے ہیں. تو میں نے جب اس آرمی کے بریگیڈیئر کا ٹینور ختم ہونے لگا تو اس وقت کے چیف ایگزیکٹو کو ریکویسٹ کیا کہ جی کائنڈلی آپ دوبارہ ریکوزیشن کر کے آرمی کا نہ لائیں، ہمارے سول کو آپ چانس دے دیں ایز اے ڈائریکٹر. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یار آپ کے لوگ کام نہیں کر سکتے. میں نے کہا سر سمپل سی بات ہے، آپ ایک ایکسپیریمنٹ کر لیں، وہ کام کرے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا، کہ آپ کو خوشی ہوگی آپ نے جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا وہ کامیاب ہو گیا. وہ کام نہیں کرے گا تو آپ کے پاس گلہ لے کے نہیں آئے گا کہ جی ہمیں آپ نے موقع نہیں دیا. اسی طرح وفاق نے ہمیں مواقع دے دیا. اب یہ ہم لوگوں پہ منحصر ہے ہم کیسے لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں. اب اس میں وہ جو کام کیا نہیں کرنے سے پہلے آپ کو چھوٹے سے ایک اور بات بتاؤں کہ اس وقت بدقسمتی یہ ہے، میں سمجھتا ہوں ہم جو الیکشن لڑتے ہیں نا ان کو بھی نہیں پتہ کہ وہ الیکشن کیوں لڑتے ہیں، اور جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں ان کو تو بالکل بھی نہیں پتہ ہمیں ووٹ کیوں دیتے ہیں. دیکھیں ہم بیسیکلی الیکٹ ہوتے ہیں اسمبلی، لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں، یعنی ہم نے قانون بنانے ہیں، ہم نے اس گلگت بلتستان کے لیے پالیسی بنانا ہے، پالیسی یہاں کے ہی رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پالیسیز بنانا ہے. تو جو الیکٹ ہو رہے ہیں الیکشن لڑتے ہیں، کیا اس کو پتہ ہے کہ وہ ایز اے لیجسلیٹر کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ بہت سارے کینڈیڈیٹس کا اگر آپ غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں تو ایون لیجسلیٹر کا لفظ نہیں پتہ وہ لیجسلیٹر بننا چاہتے ہیں. اسی طرح ہمارے عوام جو ہے نا جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کس بندے نے ہمیں گاڑی میں سلام کیا، کس بندے نے ہمیں فوتگی پہ آ کے ملا، کس بندے نے ہمارے شادی میں شرکت کیا، کس بندے نے مجھے گاڑی میں بٹھایا، کس بندے نے میرے بے شک جیب سے چرس نکلا ہو تو تھانے میں آ کے سفارش کیا، کس نے میرے گاڑی جو ہے نا چالان ہوا تھا تو ٹریفک پولیس سے کہہ کے مجھے گاڑی چھڑایا. یہ کرائٹیریا ہے ہمارا اب تک کا. جو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے نا اویئرنیس آئی ہے، میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اویئرنیس ہوتا تو میں فرسٹ ٹائم جو ہے نا کونسل کا الیکشن جیتا 99 میں، اس وقت کے ممبران کی کوالٹی، ان کی کوالیفیکیشن وہ دیکھے، اور آج کی موجودہ اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا آپ موازنہ کر لیں، آپ کو خود پتہ چلے گا ہم میں کتنا اویئرنیس آیا ہے اور ہمارے تعلیم یافتہ لڑکوں نے کتنا اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، آپ کو خود اندازہ ہوگا. ویسے عمران صاحب جو ہے نا گفتگو سے ہی جو ہے نا درمیان میں سوال نکلتا ہے. اوورآل ہم دیکھتے ہیں گریڈ 1 کی جاب ہوتی ہے نا کہیں پہ بھی اس میں تعلیم کی شرط ہوتی ہے، میڈل ہو میٹرک ہو، اس کے بغیر وہ ایلیجبل ہی نہیں ہے. گریڈ 1 اس بیچارے نے وہیں گریڈ 1 کی ڈیوٹی کرنی ہے. آن دی ادر ہینڈ آپ والی بات لیجسلیٹر جو ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں اس کے لیے کوئی تعلیم کی شرط نہیں ہے، لیکن اس کا رول وہاں پہ جا کے اس اسمبلی کے اندر لیجسلیشن نے قانون سازی کرنی ہے، علاقے کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. جب وہ اس سے ہی اویئر نہیں ہوگا، اس پہ بھی ہی عمل پیرا نہیں ہوگا، مطلب اس کرائٹیریا کو ہی میٹ نہیں کرے گا، تو بیچارہ میں اور آپ کے لیے کیا قانون سازی میں نے تو آپ کو عرض کیا نا، میں خود کو انکلوڈ کر کے بتایا کہ ہم جو الیکشن لڑتے ہیں اس کو خود اپنا لڑنے کے بعد الیکٹ اگر ہو گیا تو ہم نے کرنا کیا ہے تو نہیں پتا. وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میں جیتوں گا تو میں ایک سڑک بناؤں گا، میں ایک کلوٹ بناؤں گا، میں اپنے کسی 2-3 سپورٹرز کو ٹھیکے دے دوں گا، اور 2-4 لوگوں کو چاہے غریب ہے یا نہیں ہے میرا سپورٹر ہے اس کو جو ہے نا میں جاب دے دوں گا. جنہوں نے میرا سپورٹ نہیں کیا ان کو میں اٹھا کے یہاں سے گلگت میں پوسٹنگ ہے تو ان کو ادھر دیامر بھیجوں گا، دیامر میں ہے تو میں بلتستان بھیجوں گا. یہ ریونج والی پالیٹکس ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، بالکل ستم ظرفی ہے عمران صاحب. اچھا، اوورآل گلگت بلتستان کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ انکم آف سورس ایک ہی ہے، وہ گورنمنٹ جابس ہیں. پرائیویٹ سیکٹر یہاں پہ فال نہیں ہے. اگر پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ہم دیکھتے ہیں، ٹورزم، وہ بھی سمر میں ٹورزم یہاں پہ گلگت بلتستان میں بوم پہ ہوتا ہے. ونٹر، باقی سیزنز میں آٹم ہے، ہمارے پاس سپرنگ ہے، اس طرح کی ٹورزم ایکٹیویٹی یہاں پہ نہیں ہوا کرتی ہے. جب آپ ڈپینڈنٹ رہتے ہیں گورنمنٹ جابس، یہاں کی میجورٹی آپ کی یوتھ، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا یہاں پہ ہمارے پاس وہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اس کو کیسے بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ہیوج ایکسپیرینس ہے، ہر جگہ جو ہے نا آپ نظر رکھتے ہیں. دیکھیں قدرت نے ہمیں بہت کچھ دے کے نوازا ہے اس علاقے کو، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان ریسورسز کو ٹیپ نہیں کر پاتے. ٹورزم ہمارا ونٹر بھی ہو سکتا ہے، سمر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو کچھ ریکوائرمنٹس ہے ریسورسز
جو ضرورت ہے فیسلٹیز کی، لائک سب سے زیادہ جو ہے نا سردیوں میں ہمیں ہیٹنگ ارینجمنٹ کی ہوتی ہے، ہمارے پاس بجلی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو ہم کیسے ان کو ٹورسٹ کو لائے ونٹر میں کہ جن کو بہتر ہم ایکوموڈیشن دے سکیں. تو وہ ہمیں چاہیے پہلے ان چیزوں کو وہ کرنا، نمبر ایک. دوسرا ہمارا جو ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے ابھی تو ٹورسٹ تو آ رہے ہیں، اس میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کا بہت زیادہ کردار ہے. اگرچہ کریڈٹ تو بہت لوگ لیتے ہیں، لیکن میرا اپنا ایک سوچ ہے سوشل میڈیا کا بہت کنٹریبیوشن ہے، بہت سارے خرابیوں سے ہٹ کے اس میں ان کی وہ ہے. میں کیونکہ ایک جگہ پہ جب آپ فیس بک پہ کسی خوبصورت جگہ پہ تصویر اپنا لگا دیتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ جگہ کون سی ہے، کیونکہ ہمیں جانا چاہیے، نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ کچھ سالوں سے جو مسلمانوں کو جو ہے نا یورپ وغیرہ میں تھوڑی سی ریسٹرکشنز ہو گئی ہیں، اس لیے بھی ہمارے جو اچھے پیسے والے جو ہر سال یورپ گھومنا پھرنا پسند کرتے تھے، اب وہاں جانا مشکل ہو گیا ہے، تو اس لیے ان کو بھی ایک اچھا جگہ مل گیا ہے، تو یہاں ٹورسٹ آتے ہیں. تو ایک میری سجیشن یہ تھی، پہلے بھی تھی اور ابھی بھی اس گورنمنٹ کو بھی میں پچھلے دنوں چیف سیکرٹری صاحب سے ملا تو ان کو سجیسٹ کیا ہے ایک ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائیں، جس میں جو بورڈ کے ممبران، اتھارٹی کے ممبران کی زیادہ تعداد پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں، تاکہ چیئرمین پرائیویٹ سیکٹر سے ہو، اور اس کا بریڈ اینڈ بٹر کا مسئلہ ہے تو بہت زیادہ ایفرٹ کریں گے. یہی جو ہے وہ کمیاں ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ونٹر ٹورزم لائیں، سارا کچھ لائیں. لیکن ٹورسٹ کو لانے سے زیادہ اس کے جو امپیکٹس ہوں گے، جو اس کے بعد جو ریپرکشنس ہوں گے، جیسے گاربیج کا ڈسپوزل ہے جو بلتورو ریجن میں ہے، یا مختلف ہمارے جو اسپاٹس اکراس جی بی جہاں جہاں یہ ٹورسٹ کا اسپاٹس ہے، وہاں پہ کیسے گاربیج ڈمپ ہوتا ہے، اس کو ہم نے کیسے علاقے کو صاف رکھنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آ جائیں، ورنہ اتنا ڈمپ ہو جائے گا کہ لوگ کچھ سال کے بعد آنا بند کریں گے. تو اس قسم کے بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے اس کی اگر اتھارٹی بنا لیں تو وہ بہت آسانی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ٹیکل کر سکتے ہیں، اسٹریم لائن ہو سکتی ہیں. آخر میں 2009 میں گلگت بلتستان کو گورننس آرڈر یعنی پروونشل لائک سٹیٹس ملا ہے. 2009 سے 14 تک کے جو چیف ایگزیکٹو تھے، تو پھر 2015 سے 20 تک کے چیف ایگزیکٹو، پھر 2021 میں آئے ہیں ابھی انیشل، اور ابھی تک کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں. ابھی والے کو 10 نمبر ہم رکھتے ہیں کیونکہ پورے 5 سال کلیئر ان کے نہیں ہیں. سابق والوں کو آپ 50 کتنے نمبر جو ہے نا 50 میں سے کتنے نمبر مہدی شاہ صاحب کو دیں گے، کتنے 50 میں سے حفیظ الرحمان صاحب کو، اور 10 میں سے اس موجودہ چیف منسٹر کو؟ میں نمبر دینے کے بجائے آپ کو ایک فیکٹ بتاؤں گا. بات یہ ہے کہ جس بندے نے سب سے پہلے ایک کام سٹارٹ کرتے ہیں، اس کی جو مشکلات ہے وہ جو بعد میں آنے والوں کے لیے نہیں ہے. لائک آپ نے یہ اسٹوڈیو جب بنایا تو آپ کو شاید کچھ دن لگے ہوں گے اس کے رنگ روغن سے لے کے ہر چیز کو بناتے وقت. اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ کے بعد کوئی آئے گا، اس کو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. جو آپ نے مسائل اٹھائے ہیں اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے، کیونکہ آپ کے پاس انکم کا ایشو ہے، ایڈورٹیزمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے، بہت سارے ایشوز ہیں، کیسے آپ اس کو چلا رہے ہیں. کل جب اس کی انکم آنے لگے گا، آپ کا بیٹا یا آپ کا بھائی اس کو سنبھالے گا، تو اس کے لیے اتنا مشکل نہیں آئے گا کیونکہ انکم جنریٹ ہو رہا ہے. تو پہلا سی ایم تھا، اس کے لیے ایک کانسیپٹ ہی الگ تھا کہ لوگوں کا سوچ یہاں پہ ہمارا بنا ہوا تھا، بیوروکریسی کو گورنمنٹ سمجھتے تھے، چیف سیکرٹری کو ہی گورنمنٹ سمجھتے تھے. تو اس کے نے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے اس وقت کے بیوروکریسی پہ بہت زیادہ سختیاں کیا. چیف سیکرٹری کو بلانا، آئی جی کو لانا، چینج کرنا، یہ وہ، تو اس سے اس کی کارکردگی پہ بہت زیادہ فرق پڑا. بیوروکریسی ناراض ہو گئے کہ یہ ہمیں ہر جگہ ڈانٹتا ہے یہ، لیکن وہ نہ کرتے تو ہمارے جی بی کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگنا تھا کہ کوئی چینج آیا. انہوں نے سمجھنا تھا آج بھی چیف سیکرٹری کی ہی حکومت ہے، اس کو چینج کرنا ضروری تھا، اس لیے اس کو یہ مسائل آئے. اس کے بعد حفیظ صاحب آ گئے، اس نے نرمی اختیار کی، کام اس کے بہت اچھے نکل لیں، لیکن جو بیوروکریسی تھوڑا سا پھر اپر ہینڈ ہونے لگا. اب بیوروکریسی اور مزید اپر ہینڈ، مطلب فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. فرسٹ چیف منسٹر ہیں بالکل. عمران صاحب، تھینک یو ویری مچ ہمارے پروگرام میں بہت آئے. شکریہ آپ کا. جی ناظرین، یہ تھے عمران ندیم صاحب، وائس پریزیڈنٹ پاکستان پیپل پارٹی گلگت بلتستان. عمران ندیم صاحب کی سجیشن
گلگت بلتستان کیونکہ پوٹینشیل جو ہے یہاں پہ ٹورزم کا ہے، اگر ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے اکراس گلگت بلتستان، ٹورزم صرف سمر تک محدود نہیں رہے گی بلکہ تینوں سیزنز میں یہاں پہ ٹورزم ممکن ہو سکتی ہے۔ ایک بہت بڑا ذرائع آمدن گلگت بلتستان میں پرائیویٹ سیکٹر کے مطلب گورنمنٹ کے مقابلے میں پرائیویٹ سیکٹر بھی دے سکتا ہے۔ اگر گورنمنٹ اس طرف توجہ دے دے تو گلگت بلتستان میں جتنے بھی بے روزگار ہیں وہ صرف ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے گورنمنٹ جاب سے، بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی فال بنا کے گلگت بلتستان کی قسمت بدل سکتے ہیں، کیونکہ اسی میں انسانیت ہے، اسی میں مسلمانیت ہے، اسی میں پاکستانیت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔